أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا تمام تر کی بڑیائی بزرگی، تمام تر عطائی شہنشائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمہیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الاعظم، قائد اعظم، پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم، میرے معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، اور میری آواز کو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری دینی، اسلامی، روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق، میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے عقیدہ توحید کے بارے میں سنا، اس کی اہمیت کیا تھی، آپ نے کس طرح وقت کے فرعون کے سامنے اعلان توحید کو بلند کیا، اور کس طرح آپ نے اپنی قوم کے سامنے جو بتوں کے پجاری، جو ستاروں کے پجاری، جو شجر و حجر کے پجاری، کس طرح ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلند کیا۔ اور آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے فکر نہ کی، اپنے عقیدے کی فکر نہ کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر نہ کی، صرف اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی بڑی فکر کرنے والے، اپنی اولاد کے لیے بڑی محنت کرنے والے، وقت نکال کر کے اپنی اولاد کے عقیدے کے بارے میں اولاد کو واعظ اور نصیحت اور تبلیغ کرنے والے، اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے واقعات ان کو سکھلائے، قدرت کے بارے میں سکھلایا، قدرت کے بارے میں سمجھایا، تخلیق کائنات کے بارے میں سمجھایا کہ اے میرے بیٹو، جس طرح میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور میں دعا یہ کرتا ہوں اسی توحید کے اوپر میرا خاتمہ آئے، اے میرے بیٹے اسماعیل، اے میرے بیٹے اسحاق، میں بھی تمہیں اس بات کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ میرے بیٹو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، دن اور رات کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور بولو جی شرک کرنا
بولا بھی کرے نا مجھے بھی پتا چلے ماشاءاللہ میرے ساتھی جاگ کے بیٹھے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہیں. اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. آج کے جمعے میں ہم اس بات کو سمجھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کی, چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر کی. انشاءاللہ آج کے جمعے میں ہم نے سننا ہے, سمجھنا ہے اور دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد کے عقائد کی بھی اصلاح فرما. آمین ثم آمین. آئیں ذرا توجہ فرمائے. سورہ البقرہ ہے, آیت نمبر 132 ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا, اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. آپ نے فرمایا اے میرے بیٹو, رب العالمین نے خالق کائنات مالک ارض و سما نے آپ کو کائنات میں پسند فرمایا, اور وہ دین جو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا وہ دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب میرے بیٹو اس دین کو اپنے سینے سے لگانا, اوڑھنا بچھونا, اس دین کو بنانا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹو زندگی بھی اسی عقیدے اور دین پر گزارنا, اور اگر موت آئے اسی عقیدت توحید کے اوپر تمہاری موت آئے, کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. آئے ذرا توجہ فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام ہے, سورہ یوسف علیہ السلام ہے, آیت نمبر 101 ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس وقت کی شریعت اور دین کے مطابق آپ کے آبا نے, آپ کے بھائیوں نے سجدہ کر دیا, حضرت یوسف علیہ السلام اب بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا یہ کرتے ہیں, میرے خالق میرے مالک تو ہی کائنات کا پالن ہار ہے, تو ہی پالنے والا ہے. فاطر السماوات والارض تو ہی ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ جس طرح تو نے کنویں میں مجھے بچایا, یا اللہ جس طرح تو نے اس عورت کے مکر سے مجھے بچایا, یا اللہ جس طرح اس عورتوں کے مکر سے مجھے بچایا, یا اللہ جس طرح قید خانے میں تو نے میرے عقائد کی حفاظت فرمائی, یا اللہ تو ہی میرا کارساز ہے. میں تجھ سے یہ دعائیں کرتا ہوں, توفنی مسلمن, یا اللہ مجھے جب بھی موت آئے مسلمان اور عقیدہ توحید پر موت آئے, اور یا اللہ جب مجھے تو موت کے بعد اٹھانا تو صلحاء کے ساتھ اٹھانا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے, آپ سے, امت محمدی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار, بڑی محبت ہے. وہ عقائد جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے قبل انبیاء کو عطا فرمائے, وہی عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی مجھے اور آپ کو عطا فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکمن بیان فرمایا. یا ایھا الذین, یہ سورہ آل عمران ہے, آیت نمبر 102 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, حیثما شئتم, جس جگہ پر مرضی ہو, حیثما کنتم, جس جگہ پر مرضی ہو. اور ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تم سب کو موت آئے عقیدہ توحید پر موت آئے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بغاوت نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی غیرے کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وصیت فرمائی. اور بات ہو رہی تھی اولادوں کی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری بیٹیاں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئی, ہماری بیٹیاں جن کی شادی ہو چکی اپنے گھروں میں چلی گئی, ہماری بیٹیاں جو اب بھی گھروں میں موجود ہیں, ہمارے بیٹے جو ابھی آئے نہیں, کسی نوکری اور ڈیوٹی کے اوپر مصروف ہیں. واللہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایک امانت دی گئی. اگر اس امانت کی فکر نہ کی, اگر اس امانت کی پاسداری نہ کی, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا, اور جو امانتوں میں خیانت کرنے والے وہ ایمان والے ہو سکتے نہیں. یہ امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, سورہ تحریم ہے, آیت نمبر 6 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگوں اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, ان کے عقائد کی اصلاح کر لو, عقیدہ توحید اپنے بچوں کو سکھلاؤ. سورہ
زمر ہے، آیت نمبر 15 ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری باتیں کھول کھول کے سنا دی، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، اب تمہاری مرضی ہے، جس کے سامنے مرضی ماتھا ٹیکو۔ میں رب نے تمہیں توحید بتلا دی، سکھا دی۔ ایک بات یاد رکھنا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کے عقائد کی اصلاح نہ کی، انہیں عقیدہ توحید نہ سکھلایا، ریاضی کیمسٹری یارہ وغیرہ تو سکھلا دیا، قرآن نہ سکھلایا، انہیں افسر کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں تو بتلا دیا، اور رب جو سب سے بڑا ہے اس کے بارے میں نہ بتلایا، اور بلی سے، کتے سے، سانپ سے، ٹھوئے سے اور لوگوں کی ڈر سے تو ڈرا دیا، لیکن وہ خالق کے کائنات سے نہ ڈرایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے توحید بتلا دی، تم تک پہنچ چکی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نہ اپنی اصلاح کی نہ اپنی اولاد کی، سب کو اللہ کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں داخل کر دے گا۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، سورہ محمد صلی اللہ، سورہ محمد صلی اللہ، ایسے ہی کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو فرماتے ہیں فَاعْلَمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو خالق کائنات، خالق مطلق، معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ اپنی اولادوں کو سامنے بٹھائیں، عقیدہ توحید سکھلائیں، قرآن پڑھ کے سکھلائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے جی آپ کو توحید بیان کرنی نہیں آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے آپ بس ایسے باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم سے عقیدہ توحید سنیں۔ میں نے کہا بھئی تم سناؤ، توجہ ہے جی؟ اب ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے کہا بھئی تم سناؤ۔ اپنی جیب سے موبائل نکالا، کہنے لگے سنیں عقیدہ توحید۔ اب ان کے ایک مولانا بیان کر رہے ہیں، کہتے عقیدہ توحید کی سب سے بڑی مثال، عقیدہ توحید کی سب سے بڑی مثال، ایک دیگ میں لاکھوں چاول۔ سمجھ آ رہی؟ ایک دیگ میں لاکھوں چاول، ہر چاول کا رنگ علیحدہ، خوشبو علیحدہ، قد علیحدہ، بناوٹ علیحدہ، ذائقہ علیحدہ۔ اور مجھے یہ تو بتلاؤ اس دیگ میں چاولوں کو علیحدہ علیحدہ پکانے والی کون سی ذات؟ مجمع کہتا ہے اللہ اللہ۔ پھر وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی ایک بندے نے حلوہ بنایا اور سوجی کے علیحدہ علیحدہ دانے، اسے آگ میں تپایا، گھی میں پکایا، اس کے اندر اس نے بادام ڈالے، پستہ ڈالا، اخروٹ ڈالا، اور اس کے بعد اس میں چینی اور شکر ڈالی۔ اور مجھے یہ تو بتلاؤ اس حلوے میں ذائقہ ڈالنے والی کون سی ذات؟ اللہ کی۔ اور میں کہ اللہ دے بندے ہو، اور توحید سکھانی ہے تے حلوے تے کھیرا اے پلاؤ چلاؤ اینا چو نکلو، اور اللہ دی قسم قرآن سناؤ۔ قرآن سناؤ گے اولاد کو نیکی کی ملے گی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی، عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، اور اس عقیدے کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا۔ آئیں ذرا اپنی اولاد کو سامنے بٹھائیں، قرآن کو کھولے، سورہ نحل کو پڑھ کے سنائیں، آیت نمبر 10 سے 16 تک پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ انزل من السماء ماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اپنے بچوں کو بتلائیں بیٹا یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب یہ بارش زمین پر آتی ہے اللہ بنجر زمین کو زرخیز کرتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ اناج نکالتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ پھل پھول پیدا کرتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ پھل پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ، ان پانیوں کے ساتھ تم اپنی کھیتیوں کو زرخیز کرتے ہو۔ اپنی اولاد کو سمجھائیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ۔ اوے بیٹے یہ دن اور رات کو مسخر کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ دن اور رات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سارے نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ،
عنہ، اے میرے پتر، اے میری تھی، اے میرے سننے والوں توجہ فرماؤ، اپنی اولاد کو قرآن سناؤ، اسے بتلاؤ بیٹا پانی ایک نازل ہوا، میٹھے آم کے اندر ذائقہ اس پانی کے ساتھ اللہ نے داخل کیا، کسی کا ذائقہ ترش ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا میٹھا ہے، کسی کا رنگ زرد ہے، کسی کا سرخ ہے، کسی کا سیاہ ہے، یہ سارے ذائقے اور رنگ پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بیٹے وَسَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اے میرے بیٹے اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ بیٹا ان سمندروں میں یہ جو کشتیاں سفر کرتی ہیں اور اس پانی کے سینوں کو چیر کر کے جاتی ہیں، ان کشتیوں کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اے میرے بیٹے ان سمندروں کے اندر تازہ تازہ گوشت یہ مچھلی کی شکل میں پیدا کرنے والی، مجھے اور آپ کو کھلانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ان پانیوں میں سے جو ہیرے نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، اس میں سے سونا نکلتا ہے، یہ تمام چیزوں کو نکالنے اور پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن سنائیں، سورہ نحل آیت نمبر 5 سے 9 سنائیں، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، ہم کہیں بیٹا یہ چوپائے جو پیدا کیے، یہ بکریاں، یہ دمبے، یہ چھترے، یہ گائے پیدا کی کس نے کی؟ اللہ نے کی، تمہارے لیے کی، تاکہ تم ان کو ذبح کر کے کھاؤ، ان کا گوشت استعمال کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور ان کے اوپر سفر کرو، سواریاں، یہ تمام چیزیں کس نے پیدا کی؟ اور اپنی اولاد کو یہ بھی بتلائیں کہ پتر اے رزق کے لیے کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، سر جھکے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ آیت سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 58 ہے، اللہ فرماتے ہیں رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، اور یہ رشوتیں نہ دیتے پھرا کرو، اور لوگوں کی چاپلوسیاں نہ کیا کرو، ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہو جایا کرو، اور سٹینڈ اپ تے سیٹ ایسی کوئی بات نہ کیا کرو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بتائیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارا یہ عقیدہ مضبوط فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، سمجھ آ رہی ہے جی؟ پنجابی کے دو شعر ہیں یہ۔ ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے، اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے۔ او جیویں بندیا تیرا سر ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے۔ او تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تو غیراں اگے کیوں جھکنا ہے۔ او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ اللہ شارگ تو نزدیک دسے، اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے۔ او کفواً احد کہلایا، تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے۔ ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں مانگنا ہے۔ اپنی اولاد کو سمجھایا جائے، اس عقیدے کے بارے میں بتلایا جائے، اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھائیں، اس سے کہیں بیٹا بات یہ ہے، پیپروں کا مسئلہ آ گیا، امتحان کا مسئلہ آ گیا، انٹرویو کا مسئلہ آ گیا، رزق کا مسئلہ آ گیا، بیٹا شادی کا مسئلہ آ گیا، بیٹا تجارت کا مسئلہ آ گیا۔ پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کی پریشانی دل پہ لے کے نہ آنا۔ ان پریشانیوں میں پکارنا تو کسے پکارنا؟ اللہ کو۔
کیسے آئیں؟ قرآن کی طرف آئیں، اپنی اولاد کو قرآن کی طرف لے کر کے آئیں، اور چھوڑ دیں ایرے گہرے کی باتیں۔ اللہ کی قسم صرف قرآن قرآن۔ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 82 سے 91 تک پڑھ کے دیکھیں، اللہ قسم ترجمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب پیغمبر ہیں، بیماری آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ پریشانی، یہ مجھے تکلیف آئی میری وجہ سے آئی، یا اللہ میں تجھ سے دعائیں کرتا ہوں مجھ پر رحم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام نے دعائیں کی، میں نے بیماری کو دور کر دیا۔ اپنی اولاد کو پاس بٹھائے، فرمائے بیٹا کبھی بھی پریشانی آئے اللہ سے دعائیں کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، 7 اندھیروں میں وہ سمندر میں وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ 7 اندھیروں میں رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے ذریعے ساحل سمندر پر لگا دیا۔ وائرلیس کوئی نہیں، موبائل کوئی نہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن کوئی نہیں، وائرلیس کوئی نہیں۔ اور یاد آئی حضرت امی عائشہ صدیقہ کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ، جو آج سے 2-3 دن قبل میں نے آپ کو درس میں سنائی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ صحیح بخاری ہے، سورہ مجادلہ اس کی شرح کو پڑھیں۔ اماں فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اماں فرماتی ہیں مجھے پتہ چل گیا میرا رب بڑا باریک بین ہے، وہ دلوں کے راز کو سننے والا، وہ دلوں کی حالت کو جاننے والا۔ آپ فرماتی ہیں جب سیدہ خولہ کا واقعہ پیش آیا، سیدہ خولہ میرے نبی کے پاس آئیں، حضرت امی فرماتی ہیں میں وہ سامنے بیٹھی تھی، سیدہ خولہ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی تھی، میں نے سیدہ خولہ کی بات کو نہ سنا، میں نے نہ سنا، میرے سامنے بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، میں نے نہ سنا، آواز اتنی دھیمی، اتنی آہستہ میں نے نہ سنی، لیکن رب العالمین نے 7 آسمانوں پار سیدہ خولہ کی آواز کو سن لیا۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، سورہ مجادلہ کو نازل فرما دیا۔ ہم اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں بیٹا پریشانی آئے رب کو پکارے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑی، اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے خالق مجھے تنہا نہ چھوڑنا، آپ وارثین میں سے بہتر اور اعلیٰ ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی، اپنے رب کو پکارا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پریشانی آئی، سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا، جو تو مجھ پر رحم نازل کرے گا میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرمایا۔ انبیاء نے کس کو پکارا؟ اللہ نے۔ رسولوں نے اللہ کو پکارا، اولیاء نے اللہ کو پکارا، مجھے اور آپ کو سمجھا کے گئے۔ اور جب ہم نے اللہ کو پکارا، تم پر بھی پریشانی ہے، تم بھی کس کو پکارنا؟ اللہ کو۔ ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا۔ اور آئیں آخری بات، جب یہ ساری باتیں بتلائیں گے نا تو اولاد کے دل میں خیال آئے گا وہ رب جو اتنے اقتدار کا مالک، اتنی قدرتوں کا مالک، دنیا میں اگر کسی بندے کے پاس اتنا اقتدار آ جائے، اس سے ملنا ہو، پہلے موبائل کے اوپر ٹائم لیا جاتا ہے پی اے صاحب سے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی حضرت جی ابھی موجود نہیں ہے بعد میں آئیں، پھر جب جایا جاتا ہے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ شک اور شبہ پڑ گیا، وہ اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی کے لیے، کیونکہ اولاد کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے اقتدار والے، ان سے ملنے کے لیے تو بڑا وقت لگتا ہوگا، ملتا ہوگا، یہ دنیا کے بڑوں سے ملنے کے لیے کہیں جا کر کے کہیں ڈنڈے اور چھتر کھانے پڑتے ہیں، کہیں دھوپ میں جا کر کے پسینے میں نہانا پڑتا ہے، کہیں لمبے چوڑے سفر طے کرنے
پڑھتے ہیں، جب بھی اولاد کے ذہن میں یہ بات آئے اور واللہ آپ نے کسی اور چیز کا حوالہ نہیں دینا، آپ نے قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، دن ہو رات ہو، فجر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تہجد ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور رات کی کوئی گھڑی ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی وقت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سن کے تمہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ کو بھوک لگتی، پیاس لگتی اور پیشاب آتا، اللہ تعالیٰ سوتے جاگتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتے ہیں نیند تو دور کی بات ہے، تیرے رب کو اونگ بھی نہیں آتی، 24 گھنٹے میرا رب بیدار ہے اپنی مخلوق کی آواز کو سننے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اور رب نے اپنا گھر اتنا دور بھی نہیں بنایا کہ 2,000 روپیہ ڈال کر کے ہمیں آپس میں گاڑی کروانی پڑے گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دور نہیں، مسجد میں بھی نہ آؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، جس جگہ پر مرضی پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے بندو جب پکارو، جس وقت پکارو، جس جگہ پر پکارو، میں تمہاری پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا، جو میں نے آپ کو ابتدا میں آیت سنائی، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 132 ہے۔ اپنی اولاد کو پاس بلا کے کہتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بیٹو عقیدہ توحید اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ کو دین عطا کیا ہے، اسی دین کے اوپر زندہ رہنا، اور اگر موت بھی آئے تو اسی عقیدے پر آئے، دین پر آئے، نہ دین سے پھرنا نہ عقیدہ توحید سے پھرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی معاملات آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہترین پہلو کہ اپنی اولاد کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ یہ اولادیں اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو بطور امانت عطا کی گئی ہیں، خدا را ہم ان کو اس طرح تیار کریں، اس طرح ان کی فکر کریں کہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں، ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ ہم ان کے عقائد کی، ان کے اعمال کی اس طرح اصلاح کریں، روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں، انہیں قرآن کی تعلیم دلائیں، انہیں پیارے پیغمبر کی سیرت کے بارے میں بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اور اگلی بات یہ ہے پیارے بھائیوں، بطور اصلاح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ہر بندہ کوئی کسی کو بد دعائیں دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی مہنگائی کو، کوئی کسی کو خدا را کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنی نیکیوں کا، اپنے وقت کا، اپنے جذبات کا ضیاع نہ کریں، جتنا بھی وقت نکلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، سجدے میں گزاریں، استغفار میں گزاریں۔ مجھے یہ بتلائیں جدھر بھی جاتے ہیں انہاں دی ایسی، انہاں دی تیسی، انہاں دی فلاں، مجھے بتلائیں اس کا ہمیں کیا فائدہ اور ان کو کیا نقصان ہے۔ یا تو بندہ اقتدار میں جائے کوئی بات کرے پھر بھی ہے، اور رہی بات شریعت کی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے میری اور آپ کی اصلاح فرمائیں گے۔
امام ابن سیرین رحمہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں، ثقہ راوی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے۔ آپ کے دور میں قحط پڑ گیا، آپ کے دور میں قحط پڑ گیا، آٹا بھی مہنگا، بجلی بھی مہنگی، پیٹرول بھی مہنگا۔ مثال دے رہا ہوں، اس وقت ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی پیٹرول، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، تمام چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے۔ ایک شخص نے دیکھا امام ابن سیرین بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا امام صاحب مہنگائی اتنی، قحط سالی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں؟ سمجھ لگ رہی ہے بھائیو؟ توجہ فرمائیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط بھی عروج پر، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا، خانہ جنگی لگنے کے قریب ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، لیکن دیکھا کہ امام ابن سیرین بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضرت جی کو ٹینشن، کو پریشانی کیا ملکی حالات؟ وہ کہنے لگے مجھے یہ بتلاؤ، اور رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ بول لیں جی، رزق کا ذمہ۔ اور اگر یہ آٹا اور یہ گندم 10,000 روپے من بھی ہو جائے تو رزق مجھے آپ کو پہنچانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اور مجھے یہ تو بتلاؤ، ان 7 پتھروں کے درمیان اس چیونٹی کو رزق پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اور رزق کا ذمہ تو اللہ کا ہے، اور میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ بولنے تو جو میری آپ کی ڈیوٹی مسلمانوں کو وہی یاد نہیں، اللہ قسم۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی ڈیوٹی یا اس کے فکر باندھو، جو اپنی ڈیوٹی اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اپنی ڈیوٹی کرو، جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ بند کمروں میں بھی آپ کو رزق پہنچانے پر قادر ہے۔ صحیح بخاری کو پڑھے، اللہ قسم تسلی ہوگی۔ وقت کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی ان کے اوپر، اللہ اکبر۔ کن کی سونے کی ٹڈیوں کی، یا حضرت ادریس ہے، سونے کی ٹڈیوں کی بارش۔ اور وہ جو اللہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر سکتا ہے، کیا مجھ پر آپ پر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ ہم اپنی ڈیوٹی کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔